السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس بابرکت اور مقدس محفل میں مراد رسول، سسر رسول، مفتی رسول، کاتب وحی، حب رسول، جانثار رسول، امیر المؤمنین، خلیفہ ثانی ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے چند کلمات کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھ گناہ گار کو حق سچ بیان کرنے کی، آپ احباب کو سن کر اور مجھ گناہ گار کو سنا کر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کی رعب، ہیبت اور دبدبے سے روم اور فارس کے کیسر و کسریٰ بھی لرزہ بر اندام تھے۔ ان کا نام سن کر سلاطین عجم کا پتا پانی ہوتا تھا۔ کافروں سے پوچھو کون عمر، جس کا نام سن کر کافر کانپ جایا کرتے تھے؟ کون عمر جو السابقون السابقون، سابقین اور اولین کے اندر شامل ہیں؟ کون عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ کی عظیم فضیلت کے اندر شامل ہیں؟ کون عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلفائے راشدین کے اندر بھی شامل ہیں؟ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عظمت، فضیلت، ان کی جرت کے، ان کی عدالت کے، ان کی شجاعت کے، ان کی عظمت کے کیا کہنے، جن کے لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا اسلام لانا اسلام کی فتح ہے، جن کا ہجرت کرنا اسلام کی نصرت ہے، جن کا امامت کرنا اسلام کے لیے، امت کے لیے رحمت ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن سے اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، جن کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اسلام کو فتح عطا فرمائی، اسلام کو، امت محمدیہ کو نصرت عطا فرمائی۔ تو اتنا عظیم مقام و مرتبہ سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے محمد علیہ السلام کے شیروں کا کام کیا۔ ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی غیرت، ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی دلیری اس قدر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت تھی، شان تھی کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر حکومت اسلامیہ پھیلتی چلی گئی، حتیٰ کہ 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی۔ اور اتنی شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نبی بنا کے مبعوث کرتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر میرے بعد اللہ رب العزت نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو نبوت اور رسالت کی وہ عظمت، وہ شان، وہ مقام و مرتبہ، وہ بصیرت، وہ حکمت اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں رکھی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ یہ میری امت کا محدث ہے۔ ہر امت کے اندر محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ تو محدث کا معنی جس کے اوپر الہام ہوتا ہے، حق جس کی زبان پہ جاری کر دیا جاتا ہے، فرشتے جس کے ساتھ کلام کرتے ہیں، کئی ایک مقامات جس کو اللہ رب العزت نے خاص عطا کیے ہوتے ہیں، اس کو محدث کہتے ہیں۔
اور اس کے اندر کوئی شک شبے کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ ہو تو حجاب کا مسئلہ ہو، اسی طرح مقام ابراہیم کو مسلح ٹھہرانے کا مسئلہ ہو، اسی طرح عبداللہ بن ابی منافق کے جنازے کا مسئلہ ہو، تو آسمانوں کے اوپر جو اللہ رب العزت کی رائے ہے، زمین میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہی رائے ہے۔ یعنی سب سے زیادہ قرآن مجید امتیوں میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق، ان کے اظہار کے مطابق، ان کی فقہ کے مطابق، ان کے فہم اور تدبر کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا۔ اور اس قدر عظیم خلیفہ تھے کہ امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل تک حکمرانیاں پھیلی ہوئی ہیں، عزت قدر اللہ نے دل میں ڈالی ہوئی ہیں، لیکن اس قدر اپنی رعایا کی فکر کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر گشت کیا کرتے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی تنگ دست تو نہیں ہے، کوئی مجبور تو نہیں ہے کہ میری رعایا کے اندر میں چیک کروں کہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اتنا رعایا کا خیال تھا، اتنی فکر تھی، اتنا احساس تھا اس بات کے اوپر کہ ایک کتا بھی اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، ان کی حکومت میں، ان کے دور میں اگر بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر جواب کیسے دے گا اس کا؟ اور اسی امانت کے اوپر، اسی دیانت کے اوپر، اسی احساس کے اوپر، اسی قربانی کے اوپر، اسی شجاعت کے اوپر، اسی دلیری کے اوپر، اسی عدل کے اوپر اللہ رب العزت نے اتنی رحمتیں کر دی کہ دین اسلام کا، فتوحات کا، اسلامی حکومت کا دروازہ پھیلتا ہی چلا گیا، اتنا پھیلتا چلا گیا کہ دمشق، حمص، بصرہ، اردن، حوازن، مدائن، بیت المقدس، نیسابور، مصر، اسکندریہ، آذربائیجان، ہمدان، طرابلس، کرمان، سجستان، اصبہان، کئی ایک ملک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر فتح ہوتے ہیں، اور عظمت، شان اور مقام کے کیا کہنے کہ یہ عظیم ہستی وہ عظیم ہستی ہے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو وہ عظمت والی، شان والی ہستی کا نام ہے جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ تو یہ عظیم ہستی اس قدر عظمت کا مقام رکھنے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے درمیان ایک ایسا بند ہے، ایک ایسا دروازہ ہے کہ جب تک وہ دروازہ قائم رہے گا فتنے کراس کر کے اس دروازے کو گزر نہیں سکتے ہیں۔ تو اس دروازے سے مراد نبوت والی، رسالت والی زبان نے جو شہادت دی ہے اس سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، تو ان کی شہادت کے اوپر پھر فتنوں کا ایسا دروازہ کھلتا ہے، پھر ایسی تلوار اٹھتی ہے، تو اس کے بعد پھر آج تک مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد اس طرح نظر نہیں آ سکا جس طرح کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر تھا۔ تو یکم محرم کی نسبت سے میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی یادگاری کے لیے، ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اس عظیم ہستی کے لیے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، ورنہ وہ عظیم ہستی جس قدر مقام و مرتبے میں اعلیٰ ہے تو ہمارے جیسے گناہگاروں کے چند الفاظ ان کی عظمت کے لیے، کوئی شان کے لیے مقام نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم نے صرف اپنی محبت کا حصہ ڈالنے کے لیے کہ اللہ رب العزت ایسی عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے کی وجہ سے ہم جیسے گناہگاروں کے اوپر رحم فرما دے، ہمارا ایمان تازہ کر دے، ہمارے عمل کی اصلاح کر دے، ہمارے اندر جذبات پیدا ہو جائیں، ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں، ہمارے احساس ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے ایسی عظیم شخصیات کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے سیرت و کردار کو بیان کرتے ہوئے ہمیں اپنی سیرت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔